شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1237۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1238۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن ابی شعشع نے، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے، سلام کے جواب دینے، چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دباج کے کپڑوں کے پہننے سے، قصی سے، استبرق سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1239۔ سعید بن مسیب نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس روایت کی مطابقت عبد الرزاق نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے معمر نے خبر دی تھی، اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقیل سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ عمر بن راشد اور یونس نے خبر دی، انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے، پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1241، 1242۔ ام العلا انصار کی ایک عورت نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، نے خبر دی کہ مہاجرین قرعہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔
پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1243۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا، دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کی مطابقت شعبہ کے ساتھ ابن جریج نے کی، انہیں ابن منقدر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1244۔ مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1245۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1248۔ کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خاص فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا، حضور اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بچوں پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1249۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مراد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1251۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1252۔